زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، جسے صدقۃ الفطر یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، ایک عبادت ہے جو ہر مسلمان پر واجب انیواریہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ یدی اس کے پاس عید کے دن اور رات کے لیے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے پریاپت سمپتی ہو تو اسے زکوٰۃ الفطر دینا واجب ہے۔ ہر مسلمان کو ایک سہ ستانی مکھیہ کھادیہ پدارتھ غریب مسلمانوں کو دینا ہوتا ہے، خود کی اور سے اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کی اور سے۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، جسے اپنے اور ان سبھی کی طرف سے دینا ہوگا جن کی ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، بشرط کہ اس کے پاس عید کے دن اور رات کے لیے اپنے اور اپنے پریوار کی ضرورتوں سے ادھک سمپتی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، پر زکوٰۃ الفطر واجب کیا، جو کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہوتا ہے، اور اپنے آدیش دیا کہ اسے عید کی نماز سے پہلے دیا جائے۔ اگر کسی کے پریوار میں 6 سدسیہ ہیں تو مکھیا کو زکوٰۃ الفطر 6 گنا دینا ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جائے؟ زکوٰۃ الفطر کسی بھی غریب مسلمان کو دیا جا سکتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر اس غریب کو دیا جانا چاہیے جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں اسمرتھ ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے ہو یا پورے سال کے لیے۔ زکوٰۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے جو سبھی مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ روزے کی غلطیاں اور خامیوں کی تزکیہ شدھیکرن کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو روزہ رکھنے والوں کے لیے ان کے فضول یا غلط باتوں کو دور کرنے کے لیے انیواریہ کیا اور غریبوں کو کھلانے کے لیے۔ ایک سہا کتنا ہوتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، سہا وہ ماترا ہے جسے اوسط قد کاٹی کا آدمی دونوں ہاتھوں میں 4 بار بھر کر پکڑ سکے۔ امام ابن عثیمین کے انوسار 2.1 کلو گرام، امام ابن باز کے انوسار 3 کلو گرام، کیونکہ سا وزن نہیں بلکہ والیوم آیتن کی ماترا ہے، اس لیے الگ الگ اناج کا وزن الگ ہو سکتا ہے۔ احتیاطاً 3 کلو گرام دینا بہتر ہے۔ زکوٰۃ الفطر اناج میں دینا ہے یا پیسے میں؟ ادھیکانش علماء کے انوسار زکوٰۃ الفطر اناج کے روپ میں دینا واجب ہے۔ حضرت ابو سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا اناج، 1 سا کھجور، 1 سا جو یا 1 سا کشمش زکوٰۃ الفطر میں دیا کرتے تھے۔ امام ابن باز فرماتے ہیں، ادھیکانش علماء کے انوسار زکوٰۃ الفطر نقد روپے میں دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اناج کے روپ میں ہی دینا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہاں، اگر کوئی ویکتی کسی سنگٹھن کو نقد دیتا ہے جو اسے غریبوں کے لیے اناج میں بدل کر دیتا ہے تو یہ صحیح ہے۔ زکوٰۃ الفطر دینے کا صحیح وقت: عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینا واجب ہے۔ عید سے 1-2 دن پہلے دینا بھی جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اسے عید کی نماز سے پہلے دیتا ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور جو بعد میں دیتا ہے وہ سادھارن صدقہ ہے۔ اگر کوئی سنگٹھن غریبوں تک اسے پہنچانے کے لیے ذمہ دار ہے تو رمضان کے شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ستانیہ دینا بہتر ہے یا ودیش بھیج سکتے ہیں؟ ستانیہ استر پر دینا بہتر ہے، لیکن اگر ودیش میں ضرورت ادھک ہو تو وہاں بھیجنا بھی جائز ہے۔ فتویٰ ستائی سمیتی: اسے وہی دینا بہتر ہے جہاں کوئی رہتا ہے، لیکن اگر ودیش میں زیادہ ضرورت مند ہیں تو وہاں بھیجنا جائز ہے۔ کیا زکوٰۃ الفطر غریب رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں،
غریب رشتہ داروں کو دینا بہتر ہے کیونکہ اس سے دوہری ثواب ملے گی۔ صدقہ اور صلہ رحم، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب کو دیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دیا گیا صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحم بھی، لیکن ماں باپ، بیٹا یا ان پر خرچ کرنے والوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ امام ابن عثیمین فرماتے ہیں، اگر غریب رشتہ دار پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ الفطر دینا جائز ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق دے اور اسے ہماری غلطیوں کا کفارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔